تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر حضرات علماء کرام، برادران اسلام، مکتب ہدیٰ کے عزیز طلباء اور طالبات، اور پردے کے پیچھے سننے والی مائیں بہنیں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت ہمیں ایمان کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان کی حفاظت کرنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ انسان دنیا میں کتنے بھی اچھے کام کر لے، بڑے سے بڑے نیکی کے کام کر لے، اور اس کے پاس ایمان نہ ہو تو آخرت میں اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ بھلے سے دنیا میں وقتی طور پر کچھ مل جائے گا، لیکن آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کے بعد ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا اور ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان کے بچانے کی تدبیریں اختیار کرنا ہر ایمان والے مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایمان کی حفاظت جو ہوتی ہے وہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ہوتی ہے۔ ایمان کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دے۔ تعلیم ہوگی، تربیت ہوگی، یہ دو چیزیں ہیں، تعلیم اور دوسرے تربیت۔ یہ دونوں چیزیں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر سدھار لانے کی سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر کسی بھی معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر سدھار آ سکتا ہے تو وہ ہے تعلیم اور دوسرے ہے تربیت۔ تعلیم ہو، تربیت ہو، انسان ہر مخلوق کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کے اندر تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے، تو وہ خود کا تو فائدہ کر سکتا ہے، لیکن دوسروں کے فائدے کے وہ کام کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے تعلیم اور تربیت دونوں چیزوں کو لازم اور ملزوم قرار دیا ہے۔ تعلیم بھی ہو، تربیت بھی ہو، انسان اپنی زندگی کس طرح سے گزارے، انسان اپنے آپ کو ایک مخلوق کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی ساری مخلوق کے لیے اپنے آپ کو فائدہ مند کیسے بنائے اور اپنی ذات سے اللہ کی مخلوق کو کیسے فائدہ پہنچائے، یہ ایک انسان کی اور مسلمان کی، ایمان والے کی
خصوصی نشانی اور خصوصی علامت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی تعلیم اور تربیت کے ذریعے صرف اپنے لیے، اپنے مذہبی کے لیے نہیں، بلکہ دھرتی پر بسنے والی اللہ کی ایک ایک مخلوق کے لیے اپنے آپ کو وہ فائدہ مند بنائے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے والا بنائے، اپنی ذات سے اللہ کی ہر مخلوق کو فائدہ کیسے پہنچے، یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے اندر تعلیم ہوگی اور تربیت ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اوپر سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ اسی بات کے اوپر دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت ان دونوں چیزوں کے اوپر ہے تو دھیان دے، توجہ دے، جس کو اللہ نے یوں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور خاص طور پر ہماری مائیں بہنیں جو چولہے کے پاس کام کرتی ہیں انہیں پتا ہے کہ انگار کی ایک چنگاری اگر ہمارے بدن پہ لگ جاتی ہے یا ہمیں کوئی ہے تو چٹکا لگ جاتا ہے تو اس کی تکلیف جو ہے ہمارا پورا جسم محسوس کرتا ہے، اور جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک پارٹ اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو آپ اچھی طرح سے جائے اس بات کو ذہن میں رکھیے، اگر ہم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت نہیں کی اور اپنے بچوں کے ایمان، ان کے عقائد اور اعمال کی فکر نہیں کی تو یاد رکھیے انسان جس طریقے سے دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں اس کی تو موت آتی ہے، اور جس حالت میں اس کی موت آتی ہے اسی حالت میں اسے اٹھایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچائے۔ اب یہ بچے اور ہم جہنم کا ایندھن بننے سے کیسے بچیں گے؟ جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی معرفت ہوگی، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سنتیں ہمارے اپنے جسم پہ ہوگی، ہماری اپنی زندگیوں میں ہوگی، ہماری اولاد کی زندگیوں میں ہوگی، ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے رہنے میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے سننے سنانے میں، اور ہمارے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں گی، اور ہماری اولاد بھی ان ساری سنتوں سے اپنی زندگی کو سجائے ہوئے ہوں گی۔ تو یاد رکھیے ہماری یہ اولاد اور ہم جو ہے اللہ کے عذاب سے، جہنم سے اور جہنم کا ایندھن بننے سے بچ سکتے ہیں، اور یقیناً اللہ بچائے گا اور اللہ ہی حفاظت کرے گا اس وقت جب ہم اپنی ساری زندگی اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر ڈالیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ڈالیں گے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہمارے اپنے بچوں کے ایمان، ہمارے اپنے عقائد، ہمارے اپنے معاملات، ہماری اپنی معاشرت، ہماری اپنی زراعت، ہماری اپنی تجارت، ان ساری چیزوں کی حفاظت کے گارنٹر ہمارے یہ مکاتب ہے اور ہمارے یہ معلمین ہیں۔ ان مکاتب میں اور ان معلمین کے پاس ہم اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم کے وقت پر پابندی کے ساتھ بھیجیں گے تو اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ ان مکاتب میں پڑھنے اور پڑھانے کی برکت سے ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے گا، اور ہماری نسلوں اور ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما کر اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی سے تو نصیب فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان مکاتب میں ان بچوں کو پڑھایا جاتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ وہ لوگ چاہے مسلمان ہو، چاہے
لوگ ہندو ہو، چاہے لوگ سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کسی بھی دھرم کے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا ہے کہ تم اپنی پورے وجود سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے، اپنی نگاہ سے، اپنے کام سے، اپنے کاروبار سے، اپنے رہن سہن سے، اپنے سماج کو، چاہے وہ سماج میں کوئی بھی انسان ہو، ہر ایک کو فائدہ پہنچائے، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے، نہ کسی کو تکلیف پہنچائے۔ یہ ہمارے مکتب کے اندر یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ماں جو ہے جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کے پیر کے تلے جنت ہے، اور باپ جو ہے جنت کے بیچ کا دروازہ ہے۔ یہ بچوں کو تعلیم مکتب میں سکھلائی جاتی ہے کہ ہم اپنی نگاہ کا استعمال صحیح کریں، اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولے، اپنی زبان سے جو ہے کسی کو گالی نہ دے، اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، اپنی زبان سے کسی کی چغلی نہ کرے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ ہمارے مکتب میں یہ معلمین حضرت مولانا معین صاحب ہو، چاہے مولانا سراج صاحب ہو، چاہے مولانا حافظ عبدالقدوس صاحب ہو، چاہے وہ ہمارے مولانا معین مبین صاحب ہو، یا جتنے بھی ہمارے معلمین ہیں، مکاتب میں ہو، مدارس میں ہو، یہ تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کریں، اپنے سجادیوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کریں۔ یہ میرے بھائیوں، ان مکاتب کو آپ معمولی نہ سمجھے، یہ مکاتب ہمارے پورے ملک کے لیے امن، امان اور شانتی کے اڈے ہیں۔ یہ مکاتب ہمارے پورے ملک کے لیے اور ملک میں بسنے والے انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی سکون اور چین اور سکھ پہنچانے کی یہ ذریعے ہے اور یہ سبب ہے کہ یہ بچے مکاتب میں آتے ہیں تو ناجائز کسی جانور کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، غلط طریقے سے کسی کا حق دبانا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، ہمیں مدارس میں اور مکاتب میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کسی پڑوسیوں کو ناجائز ستاؤ مت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمائی ہے، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول من لا یؤمن، کس کا ایمان نہیں ہے، کون ایمان والا نہیں ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے تو بہترین سفید ڈریس ہے، چہرے پر ہے تو داڑھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ میرا پڑوسی مسلمان ہو، چاہے میرا پڑوسی ہندو ہو، چاہے میرا پڑوسی سکھ ہو، عیسائی ہو، دلت ہو، کسی بھی دھرم اور سماج کا ماننے والا ہو، آقا نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، اگر میری اپنی ذات سے میرے پڑوسی کو، میرے سجادی کو تکلیف پہنچتی ہے، چاہے میرے گھر کی مسورات کے ذریعے، میری ماں اور بیٹی کے ذریعے سے میرے پڑوس میں رہنے والی ہے تو کسی ماں بہن کو تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ ماں بہن ہندو سماج کی ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کی ہو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اپنے پڑوسی کے آنگن میں اگر میں کوئی کچرا ڈال دیتا، کوئی گندگی ڈال دیتا، یقین مانیے میری اس گندگی اور کچرا میرے پڑوس اور میرے سجادی کے آنگن میں ڈالنے کی وجہ سے، جس طرح میرے آنگن میں کوئی کچرا اور گندگی ڈالتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اگر میں نے کسی کے آنگن میں اور کسی کے گھر کے سامنے کچرا ڈال دیا، گندگی کر دیا، تو یقیناً میرے جس طرح سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اسی طریقے سے میری یہ حرکت کی وجہ سے یا میرے گھر کے کسی بچے کی حرکت کی وجہ سے میرے پڑوس کو تکلیف پہنچے گی۔ آقا نے فرمایا اگر میری اپنی ذات سے، میری اپنی اولاد سے، میرے اپنے رہن سہن سے، میرے اپنے طریقے زندگی سے اگر میرے پڑوسی کو تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، سرے سے ایمان کی نفی کر دی ہے۔ اس لیے ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے اور جوانوں سے بھی گزارش ہے کہ ہم اپنی ذات سے، چاہے اپنا ہاتھ ہو، چاہے اپنا پیر ہو، چاہے اپنا پورا وجود ہو، چاہے ہمارے اپنے گھر کے معاملات ہو، چاہے ہمارا دکان کا پڑوسی ہو، مکان کا پڑوسی ہو، کھڑکی
کھیتی باڑی کا پڑوسی ہو، چاہے وہ ہمارا سفر کا پڑوسی ہو، کوئی بھی پڑوسی ہو، سیجاری ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ یہ تعلیم ہمارے ان مکاتب میں دی جاتی ہے، ان مدارس میں دی جاتی ہے کہ کس طرح سے ہم معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اپنی زندگی کو گزارے۔ اس لیے ہمارے تمام ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، اور جوانوں سے بھی، اور مسجد اور مکتب کے متولیان سے بھی ذمہ داری ہے کہ گزارش ہے کہ ان مکاتب کی قدر کرے، ان مکاتب میں پڑھنے پڑھانے والے علماء کی، حفاظ کی، اماموں کی اور طلبہ کی، طالبات کی قدر کرے کہ دھرتی کے اوپر سب سے بہترین لوگ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس دھرتی کے اوپر اور آکاش کے نیچے اگر کوئی سب سے بہترین انسان ہے اور سب سے بہترین کوئی ہے تو مرد ہے، اور سب سے بہترین کوئی عورت ہے، اور سب سے بہترین کوئی بچہ ہے، آقا نے فرمایا یہ مکاتب میں پڑھنے والے، پڑھانے والے اور ان کے اوپر توجہ دینے والے، ان کے اوپر اپنی خون پسینے کی رقم لگانے والے، ان بچوں کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنے والے، ان علماء کی قدر کرنے والے، خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھرتی کے اوپر سب سے بہترین لوگ یہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بچوں کی تعلیم پر اور ان مکاتب میں پڑھنے اور پڑھانے والوں پر توجہ دی اور ان کا اکرام کیا، ان کا اعزاز کیا، ان کو انعامات کا بندوبست کیا اور ان کے لیے جو ہے تو محفل سجائی ہے۔ تو میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہے تو التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اللہ کے لیے تعلیم سے دور نہ رکھیں۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہم اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، ایجوکیشن سے انہیں تو مالا مال کریں، ان کی چاہے دین کی تعلیم ہو چاہے دنیاوی تعلیم ہو، ہر دو تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ چاہے بچوں کو مراٹھی پڑھاؤ چاہے آپ انگلش پڑھاؤ، اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، آپ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے، آپ اپنے بچوں کو اچھے سے وکیل بنائیے، آپ اپنے بچوں کو جج بنائیے، آپ اپنے بچوں کو پی آئی بنائیے، آپ اپنے بچوں کو پی ایس آئی بنائیے، آپ اپنے بچوں کو بہترین کلیکٹر بنائیے۔ اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان بنائیے تاکہ یہ بچہ جب کسی وکیل بنے گا یا ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا تو ہر ایک کے سامنے برابری کرے گا، ایک دوسرے کا ہے تو وہ درد اپنا درد محسوس کرے گا۔ کوئی ڈاکٹر کس کا بنے گا وہ ڈاکٹر ایمان والا ہوگا، مسلمان ہوگا، اس کے دل کے اندر قوم کی اور ہے تو سماج کی ہمدردی ہوگی، اس کے تعلق سے محبت ہوگی، پریم ہوگا، تو وہ زیادہ فیس نہیں لے گا۔ ورنہ آپ یاد رکھیے اگر بچے کی دینی تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے تو ڈاکٹر آج کیا کر رہے ہم سب کو پتا ہے، وکیل کیا کر رہے ہم سب کو پتا ہے، ساری دنیا کا نظام ہمارے سامنے ہے۔ آج ضرورت ہے سچے پکے مسلمان ایماندار ڈاکٹروں کی اور سچے پکے ایماندار ہے تو وکیلوں کی، ججوں کی، اور سچے پکے ہے تو کلیکٹروں کی، اور سچے پکے پی ایس آئی کی، پی آئی کی، تاکہ ہمارے ملک کے اندر امن برقرار رہے، شانتی برقرار رہے۔ یہ شانتی اور یہ امن انہی مکاتب میں پڑھنے والے بچوں کے ذریعے ہمارے گاؤں میں بھی پھیلے گی، ہمارے ملک میں بھی پھیلے گی، اور پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ ان مکاتب میں، مدارس میں پڑھنے والے بچوں کے ذریعے سے اور پڑھانے والے علماء کے ذریعے سے اللہ پورے ملک کے اندر امن اور شانتی اور سکون اور سکھ نصیب فرمائے گا۔ اور اگر یہ مکاتب نہ رہے اور یہ مدارس نہ رہے تو یاد رکھیے ملک کی بات تو درکنار ہے، گاؤں کی بات تو درکنار ہے، ہمارے خود کے گھروں سے سکون اٹھ جائے گا، ہماری خود کی زندگی سے سکون نکل جائے گا، ہماری خود کی زندگی سے جو عافیت نکل جائے گی، ہماری اپنی خود کی زندگی سے جو ہے
ہر طرح کی راحت اور آسانیاں ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے ان بچوں کو مکاتب میں بھیجا اور بچوں کے اوپر تعلیم اور تربیت پر دھیان دیا تو یاد رکھیے جس وقت ماں بہنوں نے اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر جب بچہ بولنے کے قابل ہو گیا، بچوں کو اپنے ہاتھ پکڑ کر مولانا مبین صاحب ہو، چاہے مولانا سراج صاحب ہو، چاہے مولانا معین صاحب ہو، چاہے حافظ عبد القدوس صاحب ہو یا مولانا عبد الرحیم صاحب ہو یا جو بھی صاحب ہے، ان کے پاس ہاتھ پکڑ کر مکتب میں لانے کی جس وقت نیت ماں بہنوں نے کی تھی یا باپ نے کیا تھا بچے کی، خدا کی قسم اسی وقت اللہ آسمان پر ماں باپ کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بچے ہماری مغفرت کا سبب ہے۔ یہ نورانی چہرے جو بچوں کے آج چمک رہے ہیں اور یہ نورانی چہرہ بچوں کا جو بتا رہا ہے، یہ خدا کی قسم یہ مکتب کی تعلیم کی برکت ہے۔ یہ بچے مکتب میں نہ آتے اور یہ بچے مکتب میں نہ پڑھتے تو نہ جانے اپنی زبان سے اپنی ماں کو کتنی گالیاں بکے ہوتے، ماں کو کتنا ستائے ہوتے، باپ کو کتنا ستائے ہوتے، پڑوسیوں کو کتنا ستائے ہوتے، سیجاریوں کو کتنا تو ستائے ہوتے۔ لیکن آج یہ بچے مکتب کی تعلیم سے آراستہ ہوئے ہیں تو آج دیکھو ساری مسجد کے اندر نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن اللہ کا نور ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کے اندر نور رکھا ہے، اس میں ہدایت رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رکھا ہوں، ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں سکون کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، عافیت اور راحت اور سکون اور آرام کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر قبر کے اندر بھی آرام چاہتے ہیں اور میدان محشر میں اللہ کے عرش کا سایہ چاہتے ہیں اور جنت چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس قرآن کریم کو جو پڑھتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی راستے سے بھٹکے گا نہیں، کبھی سیدھی راہ چھوڑ کر غلط راستے پر جائے گا نہیں، کبھی ہے تو وہ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جائے گا نہیں، کبھی وہ پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے جس کا رشتہ جڑ جاتا ہے، آقا نے فرمایا فیہ الہدی والنور، اس قرآن مجید کے اندر ہدایت ہے۔ یہ قرآن مجید سیدھی سیدھی راہ بتاتا ہے، وہ راستہ بتاتا ہے جس راستے پر چل کر انسان کو سکون ملتا ہے، انسان کو عافیت ملتی ہے، انسان کے جسم میں قوت اور طاقت آتی ہے، انسان کی آنکھوں میں نگاہوں میں تو قوت اور طاقت آتی ہے، انسان کو اللہ دنیا میں بھی راحت دیتا ہے، قبر میں بھی راحت دیتا ہے اور جنت کے اندر تو اللہ طرح طرح کی نعمت عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے جس وقت سے ماں بہنوں نے نیتیں کی تھی، خدا کی قسم اسی وقت اللہ نے ان ماں باپ کے لیے اور ان مکاتب کے اوپر خرچ کرنے والوں کے لیے اور ان جوانوں اور بزرگوں اور ذمہ داروں کے لیے جنہوں نے نیک نیتی کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے خون پسینے کی گاڑی رقم ان مکتب میں پڑھنے والے بچوں پر لگانے کی نیتیں کی اور ان اماموں اور معلموں کے اوپر اپنے گاڑی خون پسینے کی رقم لگانے کی نیت کی، خدا کی قسم اسی وقت اللہ نے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیا ہے۔ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ معمولی بچے نہیں ہیں، یہ بچے ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا روشن اور تابناک جو ہے ہمارے بچے، یہ ستارے ہیں، یہ آئندہ آنے والی زندگیوں میں ایک انقلاب اللہ ان بچوں کے ذریعے لائے گا، ان بچوں کے ذریعے ملک میں امن اور شانتی اللہ انشاءاللہ پیدا کرے گا اور یہ بچے ذریعہ بنیں گے ہمارے پورے ملک کو بچانے کا، ہمارے ملک میں بسنے والے ایک ایک انسان کی خدمت کرنے کا اور ایک ایک انسان کو اللہ کی ایک ایک مخلوق کو راحت پہنچانے کا اور سکون پہنچانے کا، یہ بچے ہمارے انشاءاللہ فیوچر میں مستقبل میں یہ ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے مبارکباد لوگ ہیں جتنا بھی مجمع یہاں بیٹھا ہے، چاہے مردوں کا ہے چاہے عورتوں کا ہے، سارا مجمع مبارکبادی کا قابل ہے، اس لیے کہ آپ اور ہم جو بیٹھے ہیں اللہ کی
کی کتاب کی نسبت پر بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی نسبت پر بیٹھے ہیں اور مکتب کی تعلیم کی نسبت پر بیٹھے ہیں، یہ مکتب کی تعلیم انشاءاللہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر لے کر جائے گی۔ اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بے بنیاد نہیں کہہ رہا ہوں، علماء کرام کے سامنے پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں کہ یہ بچے مکتب میں قرآن پڑھیں گے اور یہ بچے اپنے حافظ قرآن بنیں گے، یہ بچے قرآن مجید پر عمل کریں گے۔ اللہ ان بچوں کے قرآن پڑھنے اور ان قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ کہاں داخل فرمائے گا؟ جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ جتنے بچے ہیں نا، ان میں سے کسی بچے کو 10 صورتیں یاد ہوگی، کسی بچے کو جو ہے 20واں پارہ یاد ہوگا، اور بہت سارے ہمارے علماء اکرام فکر کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے مکاتب میں جس طرح وہ اسکول کے اندر پابندی کے ساتھ جاتے ہیں، اسی طریقے سے پابندی کے ساتھ مکاتب کے اندر آئیں گے اور مکتب میں نادر قرآن ختم کر کے قرآن مجید کو حفظ کریں گے۔ جہاں وہ ایک طرف نادر قرآن ختم کر رہے ہیں، اسی طریقے سے دوسری طرف وہ حفظ قرآن بھی انشاءاللہ ختم کریں گے۔ کریں گے نا بھائی سب؟ نیت کرتے کہ نہیں حافظ بننے کا؟ ہاں، کتنا بڑا دیکھو مقام ہے آپ کا، کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، مولانا سراج صاحب، جب بچہ گھر سے نکلتا ہے قرآن مجید اپنے سینے سے لگائے ہوئے، نورانی قاعدہ اپنے سینے سے لگائے ہوئے گھر سے نکلتا ہے، جب مسجد میں آتا ہے تو گھر سے لے کر مسجد میں آنے تک اور مسجد سے لے کر گھر جانے تک آپ کے گاؤں میں کوئی منتری آتا ہے اور آپ کے گاؤں کے اندر ملک کا پردھان منتری آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے استقبال کے لیے اور اس کو ویلکم کہنے کے لیے لوگ راستے میں پھول بچھاتے ہیں، روڈ صاف ستھرا کرتے ہیں، قالین بچھاتے ہیں اور اس کے استقبال کے لیے گاڑیاں لگاتے ہیں، خود بھی استقبال کے لیے جاتے ہیں۔ قربان جائیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں، خدا کی قسم ان بچوں کے سامنے سارے دنیا کے بادشاہوں کی قیمت الگ رکھو اور ان بچے کا ایک مکتب میں پڑھنے والا بچہ ہے، اس کا مقام اور اس کی قیمت جو ہے ایک سائڈ میں۔ پوری دنیا کے بادشاہ جو مقام ہمارے ان مکتب میں پڑھنے والے بچوں کا ہے، وہ پوری دنیا کے بادشاہوں کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے ان کے سامنے، ایک بچے کے سامنے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذ واخذ بحظ وافر وان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یصنع۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علماء کرام، یہ حفاظ اعظام، یہ انبیاء کرام کے وارثین ہیں اور انبیاء نے اپنی وراثت میں روپیے پیسے نہیں چھوڑے، دھن دولت نہیں چھوڑے، بلکہ انبیاء کرام نے وراثت میں جو ہے علم کو چھوڑا ہے۔ لہذا جو علماء کرام ہیں یہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ آقا نے فرمایا جو طالب علم، جو بچہ اپنے ماں باپ کے پاس سے گھر آتا ہے اور گھر سے واپس اپنے مسجد سے واپس گھر جاتا ہے، مکتب سے واپس گھر جاتا ہے، تو یہ جو آنے جانے کا سمے ہے، اس سمے میں آپ کے استقبال کے لیے، آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے، آپ کو ویلکم کرنے کے لیے اللہ کی پاکیزہ مخلوق، نورانی مخلوق فرشتے آتے ہیں اور آپ کے استقبال میں وہ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں کہ یہ نبی کا وارث ہے، یہ علم نبوت کو حاصل کرنے والا ایک طالب علم ہے۔ اس طالب علم کے اعزاز میں، اکرام میں اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے جو ہے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ کسی سیٹ کے اور کسی منتری کے اور کسی جج کے استقبال میں خدا کی قسم اللہ کی کوئی مخلوق، نورانی مخلوق اور فرشتے، آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیے، پوری احادیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ کی نورانی مخلوق کسی کے استقبال میں، اعزاز میں، احترام میں ان کے لیے اپنے پروں کو ان کے پیروں کے نیچے بچھا رہے ہو۔
جاؤ، یہ وہ واحد جماعت ہے، یہ وہ واحد جماعت ہے، مکتب میں پڑھنے والے، مدرسے میں پڑھنے والے طلباء اور ان کے پیچھے کام کرنے والے علماء، یہ وہ واحد جماعت ہے کہ جن کے استقبال کے لیے فرشتے آسمانوں سے زمین پر آ جاتے ہیں اور پڑھنے والے بچوں کے قدموں کے نیچے وہ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، چاہے وہ مکتب میں پڑھنے والا بچہ ہو، چاہے وہ بچی ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، قرآن مجید پڑھنے کے لیے جو بھی آتا ہے، گھر سے لے کر مکتب تک اور مکتب سے لے کر گھر جانے تک، خدا کی قسم فرشتے پروں کو بچھا دیتے ہیں آپ کے پیروں کے نیچے۔ آپ معمولی بچے نہیں ہیں، آپ معمولی بچے نہیں ہیں، آپ کا مقام، جب آپ کا یہ مقام ہے، اور سنیے، آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، آقا نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ کہاں داخل کرے گا بولو؟ جنت میں آپ کو داخل کرے گا۔ اور یاد رکھیے، آپ کے خاندان میں سے ایسے 10 لوگ جن کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہے، اللہ کہیں گے آپ کو، اے لاسر والے بچوں آ جاؤ، کس نے قرآن پڑھا، قرآن پر عمل کس نے کیا، قرآن مجید کے احکام پر عمل کس نے کیا، آ جاؤ، دیکھو جہنم میں تمہارے خاندان میں سے کوئی ہوگا تو اس کا نام بتاؤ، اس کی طرف اشارہ کرو۔ خدا کی قسم آپ جس کی طرف اشارہ کریں گے، اللہ یہ میرا رشتہ دار ہے، وہ جہنم میں گیا ہے، اللہ بولے گا فرشتے چلو اس کو اٹھا کے لاؤ، جنت میں اس کے ساتھ بھیجو۔ 10 لوگوں کو جو جہنم میں جا چکے، ان مکتب میں پڑھنے والے بچوں کے قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی برکت سے اللہ جہنم میں سے نکال کر جنت میں لے کر جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر سنو، دنیا کے اندر بھی قرآن مجید رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید آپ کو ہائی وے بتاتا ہے، نیشنل ہائی وے، جس پر چل کر آپ سیدھی اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں، اپنے مقام تک پہنچ جاتے ہیں، کوئی آپ کو خطرہ نہیں ہوتا ہے، بے خوف اور خطر آپ راستے سے گزر جاتے ہیں۔ قرآن مجید وہ راستہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ راستے پر آپ چلیں گے، آپ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور سنو بچوں، کتنی مبارکباد ہے، آپ بھی اور آپ کے ماں باپ بھی، آپ قرآن پڑھیں گے، حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، یا قرآن کے آپ صرف ناظرہ خواہ بن گئے اور قرآن کے سارے احکام پر آپ نے عمل کر لیا، آپ اپنے ماں باپ کو ایسا تاج پہنانے کا سبب بنیں گے کہ دنیا کے کسی بادشاہ نے آج تک ایسا تاج نہ دیکھا ہے، نہ سوچا ہے، نہ اس کے دل و دماغ میں اس کا گزر بسر ہوا ہے۔ ایسا تاج آپ کے ماں باپ کو اللہ کل قیامت کے دن عطا فرمائے گا، یہ قرآن مجید کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی برکت سے۔ تو ماں باپ بھی مبارکباد ہے کہ نہیں؟ کتنا بہترین تاج ملے گا، ساری دنیا دیکھیں گی، سارے لاسر والے دیکھیں گے، ارے یہ کون لوگ ہیں، بولیں گے وہ مولانا مبین صاحب کے مکتب میں بچہ پڑھتا تھا نا، قرآن مجید پڑھتا تھا، اس نے قرآن کو پڑھا، اس کے اوپر احکام پر عمل کیا، یہ وہ بچے کے ماں باپ ہیں جن کو تاج پہنایا گیا ہے۔ پھر دوسرا دیکھو یار یہ بچہ کون ہے، بولے وہ مولانا معین صاحب تھے نا، جامع مسجد کے امام صاحب، وہ ان کے پاس یہ بچہ پڑھتا تھا، ان کے یہ ماں باپ ہیں جن کو یہ تاج پہنایا گیا ہے۔ ساری دنیا کے بادشاہوں کے دانت کھٹے ہو جائیں گے وہ تاج کو دیکھ کر۔ ایسا تاج آپ کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا۔ اور پھر سنو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ ہم جو تو ملک میں رہتے ہیں، بڑے شہروں میں دیکھتے ہیں کہ بڑا محل ہوتا ہے، بنگلہ ہوتا ہے، اس کے اندر کیٹیگری ہوتی ہے، ایئر کنڈیشن الگ ہوتا ہے، ایک سادہ روم الگ ہوتا ہے، ایک روم میں اے سی ہوتی ہے اور گدی ہوتے، صوفہ رہتا، ساری چیزوں کا بندوبست ہوتا ہے۔ ارے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو ایسی جنت میں بھی کیٹیگری ہوگی۔
कैटेगरी होगी, अलग अलग दर्जात होंगे, बंगले होंगे जन्नत में भी अलग अलग, पहला फ्लैट अलग रहेगा, दूसरा अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग, हर एक का अलग अलग बंगला रहेगा और वो बंगले में भी अलग अलग रूम्स होंगे। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बच्चों, आप भी और आपके माँ बाप भी मुबारकबाद है, आप पाबंदी के साथ मकतब में कुरान मजीद को पढ़ेंगे और आपके अम्मी और अब्बा तो पाबंदी के साथ आपको मकतब में भेजेंगे और आप कुरान पढ़कर उस पर अमल करेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, दूसरों को समझाएंगे, तो याद रखो ये कुरान आपकी उंगली पकड़कर जन्नत में ले जाएगा। इक़रा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जा चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़ो, जैसे दुनिया में तुम ठहर ठहर कर कुरान मजीद पढ़ते थे। क्यों? इसलिए कि जन्नत में तुम्हारा ठिकाना वही होगा जहां कुरान मजीद की आखिरी आयत खत्म होगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आपसे अदबन गुजारिश है कि आप पाबंदी के साथ मकतब में आओ। जिस तरह आपने कुरान मजीद, कितने बच्चों ने खत्म किया? 35 बच्चों ने माशाअल्लाह कुरान मजीद खत्म किया है इस मस्जिद की, और ये पूरे महल्ले वालों के लिए खुदा की कसम, ये 35 बच्चे जो है दुनिया और आखिरत में आफियत, खैर और सुकून और कामयाबी के ज़ामिन है। ये बच्चे मामूली नहीं हैं। और अभी मौलाना मुबीन साहब का भी 1 तारीख का ऐलान हुआ, लेकिन हमारा जाना आना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मौलाना की भी जिद है। और शक्कर महल्ले वाले तो इतने शक्कर वाले हैं, वो शक्कर महल्ले ये मीठे हैं, शक्कर महल्ले वाले हैं, इतने मीठे कि उनको नहीं भी नहीं बोलते आ रहा और हाँ भी नहीं बोलते आ रहा, हम बीच में फंस गए। तो बहरहाल ये कुरान मजीद आपको हाथ पकड़ कर कहाँ ले जाएगा? जन्नत में लेकर जाएगा। तो चाहते अब जन्नत में जाना? हाँ, तो जन्नत में कैसे जाएंगे? मोबाइल पर व्हाट्सएप पे गेम खेलने से, यूट्यूब देखने से, माँ बाप को सताने से, रिश्तेदारों को सताने से, पड़ोसियों को सताने से नहीं। ये कुरान पढ़ने से और उस पर अमल करने से आप कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। और आपके माँ बाप भी जन्नत में कब जाएंगे? जब आपकी तालीम पर, तरबियत पर ध्यान देंगे। वरना याद रखिए, माँ बाप ने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ध्यान नहीं दिया। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। माँ बाप को औलाद अल्लाह ने जो नेमत दी, जो दौलत दी, ये नेमत और ये दौलत की कदर यही है कि इन बच्चों को, इन बच्चियों को दीनी तालीम के जेवर से मकतब की शक्ल में आरास्ता और पैरास्ता किया जाए। अगर माँ बाप ने मकतब में बच्चों को नहीं भेजा और उनकी दीन की तालीम और तरबियत की फिक्र नहीं की, तो खुदा की कसम ये बच्चे कुरान से दूर, मस्जिद से दूर, नेकी के काम से दूर, तो ये जहन्नम वाले आमाल करेंगे। और जिस तरह से कुरान पढ़ने पर, अमल करने पर अल्लाह इन बच्चों के जरिए जन्नत में लेकर जाएगा, इसी तरीके से कुरान न पढ़ने की बुनियाद पर, कुरान पर अमल न करने की बुनियाद पर, दीन की तालीम न दिलवाने की बुनियाद पर यही बच्चे जहन्नम में घसीट कर माँ बाप को लेकर जाएंगे। यही बच्चे माँ बाप को घसीट कर जहन्नम में लेकर जाएंगे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। इसलिए हाथ जोड़कर माँ बहनों से भी और जितना मजमा यहाँ बैठा है उन सब से हाथ जोड़कर गुजारिश है, अल्लाह के लिए इन मकातिब की कदर कीजिए, इन मकातिब में अपने बच्चों को भेजिए, अपनी बच्चियों को भेजिए, इनको दीन की तालीम के जेवर से आरास्ता और पैरास्ता कीजिए। तभी जाकर हम अल्लाह की पकड़ से दुनिया में भी महफूज रहेंगे, कब्र में भी महफूज रहेंगे और हशर में भी महफूज, और आखिरत की हर मंजिल हमारे लिए आसान होगी इंशाअल्लाह। तो ध्यान देंगे भाई सब मकतब के ऊपर। मकतब में कितने हरूफ है? अरे बोलो ना भाई, कितने हरूफ है? 4 हरूफ है। मीम, काफ, ता,
با. حروف تاجی یاد ہے نا آپ کو؟ تختی نمبر کتنی ہے؟ 10. حروف تاجی کتنے نمبر کی تختی میں؟ بولو نا، نہیں معلوم ہے؟ 1 میں. تختی نمبر 1 میں حروف تاجی ہے، الف با تا ثا جیم ہا خا دال زال را. آپ کو یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ. تو مکہ میں کتنے حروف ہیں؟ 4. پہلا میم، دوسرا کاف، تیسرا تا اور چوتھا با. میم سے معلم، کاف سے کمیٹی، تا سے تلامذہ اور با سے ماں باپ. یہ 4 لوگوں کی توجہ ایک ساتھ رہے گی تو انشاءاللہ ہمارا یہ مکتب کامیاب ہوگا، ہمارے بچے کامیاب ہوں گے، اور یہ بچے ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ضامن بنیں گے. کریں گے بھائی؟ سب توجہ دیں گے؟ ہاں. اب آخر میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھو، اپنے ماں باپ کی قدر کر لو. کیا کر لو؟ اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، اپنے استاد کی قدر کر لو، اپنے مولانا کی قدر کر لو. یہ جس طرح ہماری نماز کے ذمہ دار ہے، اسی طرح ہماری جنت کے بھی یہ ضامن ہے. آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ہماری نماز قبول ہوگی. ان کو چھوڑ کر نماز ادھر ادھر پڑھ لیں گے، نماز قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو اگر اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھے تو کیلکولیشن چالو ہو جاتا ہے ہمارا. کہاں جانا ہے، کس کو فون کرنا ہے، کس کو کہاں ملنا ہے. ادھر پہلی رکعت میں کیا پڑھا کچھ معلوم نہیں، دوسری رکعت میں کیا پڑھا کچھ معلوم نہیں. السلام علیکم. السلام. کتنی رکعت پڑھا بھائی؟ کتنی رکعت پڑھا؟ 4. پہلی رکعت میں کیا پڑھا؟ سوچتے رہتا ہے، دھیان میں نہیں رہا یار میرے. وہ میرے کھیت آ گیا تھا دماغ کے اندر، تو کھیت کے اندر ہی گھوم رہا تھا میں، موسمبی کے باغ میں ہے نا. وہ کاندے یاد آ گئی، کاندے کے کھیت میں گھوم رہا تھا. بولے میرے کو کچھ بھی نہیں یاد رہا. بولے میں نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا، دوسری میں کیا پڑھا. اب امام صاحب کے پیچھے بڑھیں گے تو الامام ضامن. امام جو ہے یہ ہمارا ضامن ہے، گارنٹر ہے. یہ اپنی ساری نماز جب پڑھتا ہے تو دل و دماغ ایک ہی جگہ رکھتا ہے اللہ کی طرف، کیونکہ اس کو معلوم ہے سب کی نماز میرے سر کے اوپر ہے. میں گڑبڑی کرا تو سب کی نماز ختم، اور سب کی نماز کی وبال کس کے اوپر آئے گی؟ امام کے اوپر آئے گی. اس لیے امام کی قدر کرو. کریں گے سب امام کی قدر؟ ہاں. اپنے ماں باپ کی قدر کرو. دیکھو، ماں باپ زمین پر لانے کے ذریعے بنے، اور امام جو ہے، معلم جو ہے، ہم کو آسمانوں پر اٹھانے کا ذریعہ بنے. ماں باپ دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، اور استاد آسمانوں پر، اونچائی پر، بلندی پر جانے کا کیا بنے؟ ذریعہ بنے. آپ تمام حضرات بچوں سے، جوانوں سے، ماں بہنوں سے، بیٹیوں سے گزارش ہے، اپنے ماں باپ کی قدر کر لو. ماں باپ کی کیا کر لو؟ قدر کر لو. دیکھو، ماں ہے، یہ ماں کو آپ عظمت بری، احترام بری نگاہ سے، میری بات کو غور سے سنیے، ماں کو احترام اور عظمت بری نگاہ سے آپ دیکھیں گے. آپ کو خدا کی قسم گھر بیٹھے ایک مقبول حج کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا. آج لاکھوں روپے کی حاجی صاحب 4-4 5-5 لاکھ روپے دے کر نمبر لگا رہے ہیں کہ میں حج کو جاؤں گا، حج کو جاؤں گا. ہر کوئی نیت کرتا ہے میں حج کو جاؤں گا، اور گھر پر ماں باپ بیٹھے ہوئے، ماں ترس رہی ہے کہ کب میرا بیٹا میرے تو اچھی نگاہ سے دیکھے گا، کب میرا بچہ میرے تو دوا گولی کا بندوبست کر لے گا. ماں ترس رہی ہے بیٹے سے بات کرنے کے لیے. بیٹا ہے کہ ماں کو منہ دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے.
تو یاد رکھو پیارے بچوں، یہ ماں باپ ہماری جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ ان کی قدر کر لیے، خدمت کر لیے، ان کا احترام کر لیے، یہ ماں باپ ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کو تو ان کی خدمت نہیں کی، ان کا کوئی اکرام نہیں کیا، احترام نہیں کیا، ان کی کوئی بات نہیں سنی، تو یاد رکھو ماں باپ ہم سے ناراض ہے، ہم ایک نہیں 1,00,000 حج کر لے، ایک نماز نہیں 1 کروڑ نماز پڑھ لے، 1,00,000 زکوٰۃ نہیں 101 کروڑ زکوٰۃ ادا کر لے، ماں باپ ہمارے ناراض ہے۔ ادھر ہم جامع مسجد میں سر پٹک کر، سر رکھ کر، رو رو کر پوری مسجد کو سمندر بنا دے اپنے آنسوں سے، اور مسجد ہمارے آنسوں سے بھر جائے، خدا کی قسم اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرو۔ آپ کو حدیث پڑھائی گئی نا، الجنت، بولو نا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ تو ہماری جنت ہماری ماں ہے، ہمارا باپ ہے، اس کی قدر کر لو۔ آج دیکھو تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر، یہ مکتب کی تعلیم ہے۔ مکتب کے اندر آپ آئیں گے تو ساری چیزیں ملیں گی۔ 1 سال آئے گا دوسرے سال غائب، 1 مہینہ آئے دوسرے مہینے غائب، تو کچھ ملنے والا نہیں۔ پابندی کے ساتھ آؤ۔ اور ہمارے جو علماء اکرام ہیں یہ تعلیم بالغان کا بھی بندوبست کیے ہوئے، نوجوانوں کو بھی پڑھاتے ہیں، نہیں پڑھاتے؟ تو پڑھانا چاہیے۔ جوانوں سے گزارش ہے، ان علماء سے ریکویسٹ کرو، گزارش کرو کہ امام صاحب، مولانا صاحب ہمیں قرآن پڑھائیے، ہمیں دین سمجھائیے، ہمیں تجارت سمجھائیے، ہمیں تو مارکیٹ میں اور سماج میں کیسے رہنا ہے وہ ہمیں بتائیے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر گوشے کے تعلق سے ہماری رہبری کی ہے، چاہے ہمارا لین دین مسلمان سے ہو، کافر سے ہو، ہندو سے ہو، سکھ سے ہو، عیسائی سے ہو، یہودی سے ہو، جس کسی سے بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ معاملہ اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ یہودی کے پاس آپ نے اپنی زرہ گروی رکھی، معاملہ نہیں کیا۔ ایک یہودی بیمار پڑ گیا ہے، آقا کا غلام تھا، نوکر تھا، بیمار پڑ گیا، آپ اس کی عیادت کے لیے مدینہ منورہ کے اندر گئے۔ یہ معاشرت، معاملات بھی بتائے، معاشرت بھی بتائے کہ ہر ایک کے ساتھ میں کس طرح رہا جائے۔ یہ ساری تعلیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو دی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ مکتب میں جس طرح چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، ہم جوان بھی آ کر یہاں پر پڑھے۔ ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، بچوں کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کو کیا حق ہے، رشتہ داروں کا اور سہجاریوں کا کیا حق ہے، یہ ہر حق وہ آپ کو ملے گا یہاں پر آنے کے بعد۔ یہ مسجد میں آ کر، مکتب میں آ کر ساری چیزیں ملے گی۔ ورنہ آج کیا ہو رہا ہے، جوان کی شادی ہو جاتی ہے یا شادی ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں، آج جوان بچے بچیاں جو ہے ماں باپ کا کوئی خیال نہیں رکھ رہے ہیں، کوئی خیال نہیں رکھ رہے، ہر کوئی اپنی پسند سے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ تو جانوروں سے زندگی ہے، جانور جہاں چاہے جب چاہے جیسی چاہے زندگی گزار لیتا ہے۔ انسانوں کا یہ کام نہیں ہے۔ انسانوں کا فریضہ ہے کہ اللہ نے جو ماں باپ ہمیں دیے ہیں ان ماں باپ کے اشارے کے اوپر ہم چلے، ان ماں باپ کی بات کو سنیں، مانیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ آج دیکھو نا، کوئی ہمارے پاس احساس نہیں ہے۔ ماں ہماری کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں سنبھالی، کیا تکلیف نہیں ہوئی ہوگی ماں کو؟ 9 مہینے ماں نے اپنے آپ ہمیں اپنے پیٹ میں رکھا، ماں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ باپ نے گاڑے خون پسینے کی کمائی ہمارے لیے کمایا، بہترین مکان کا بندوبست کیا اور ہمارے لیے ساری چیزیں مہیا کی۔ ہمیں باپ کی رات اور باپ کی جو خون پسینے کی محنت ہے اس کی قدر نہیں رہی ہے، کوئی قدر نہیں رہی ہے۔ یاد رکھو، میں اپنی ماں کی ایک جو تکلیف جس وقت میں پیدا ہو رہا تھا،
اور جو درد ذہن میری ماں کو ہو رہا تھا، پیدائش کی وقت میری اپنی ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی، اس تکلیف کے بدلے میں اپنی ساری زندگی اپنی ماں کی خدمت کرتا رہوں گا۔ خدا کی قسم، ایک تکلیف کا بدلہ زندگی بھر خدمت کر کے میں ادا نہیں کر سکتا۔ ہم ذرا سوچیں، ماں نے کیا تکلیف ہمارے لیے نہ اٹھائی ہوگی؟ باپ نے ہمارے لیے رات کو رات نہیں دیکھا، دن کو دن نہیں دیکھا، وقت پر کھایا نہیں، وقت پر پیا نہیں، وقت پر سویا نہیں۔ ہمارے پیٹ کی خاطر باپ کوسوں دور کا سفر کیا، راتوں میں گیا۔ کھیتی والا ہے تو رات کو 3 بجے تک پانی بھرتے رہا اور کھیتی کے اندر فصل نکال کر ہمارے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے باپ نے گاڑے خون پسینے کی کمائی کما کر نہ جانے کتنی ٹھوکریں کھایا ہوگا، کتنی تکلیفیں اٹھایا ہوگا، اور ماں نے کتنی تکلیفیں ہمارے لیے برسے تو صحیح ہے برداشت کی ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پھر ولادت کے وقت میں، پیدائش کے وقت میں جو تکلیف ماں کو پہنچی ہے، خدا کی قسم ہم سب مل کر ماں کی اس تکلیف کے لیے پورا ساری زندگی ماں کی خدمت کر لے، ہم ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر ہم پیدا ہوئے، ہم نے اپنی ماں کے پلنگ پر پیخانہ کر دیا، پیشاب کر دیا، ماں نے کبھی اٹھا کر نہیں پھینکا ہے، ماں نے اٹھا کر نہیں پھینکا ہے۔ بچپن میں ہمارا پخانہ دور کیا، پیشاب کے گندے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوئی، صاف ستھرا کیا۔ ہم پیشاب پخانے میں بھر جاتے تھے، ماں نیلا دھلا کر صاف ستھرا کر کر ہمیں کاجل پاؤڈر لگا کر اپنے سینے سے لگاتی تھی، اپنا دودھ پلاتی تھی۔ وہ ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنی دقت ہوتی ہوگی، وہ تو ماں ہی کو معلوم اور اس کے رب ہی کو معلوم کہ ماں نے ہمارے لیے کیا تکلیف برداشت کی ہوگی۔ آج ہم تھوڑی سی چیز دیکھ کر اور تھوڑے سے تو عین رنگ روپ کو دیکھ کر ماں کی ساری قربانیوں پر لات مار دیتے ہیں، باپ کی ساری محنت پر تو لات مار دیتے ہیں، اور ماں کو چھوڑ کر چلے جاتے، باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ یاد رکھو بیٹیوں اور بیٹوں، نوجوانوں، یہ ماں باپ اگر ہمارے سے ناراض رہے اور ماں باپ ہم سے دکھی رہے، خدا کی قسم ہمیں جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے تمام جوانوں سے بھی گزارش ہے، ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ بچپن میں اپنے بچوں کو ایک مکاتب میں بھیجو۔ یہ بچے مکتب میں آئیں گے، یہ ماں کی قدر کریں گے، یہ باپ کی قدر کریں گے، یہ رشتہ داروں کی قدر کریں گے، یہ تو پڑوسیوں کی قدر کریں گے۔ پڑوسی اگر بیمار ہو گیا اس کی تیمارداری کے لیے جائیں گے، اگر وہ بھوکا ہے تو اسے اپنے گھر سے کھانا بنا کر کھانا لے کر اسے کھلائیں گے۔ اگر اسے رہنے کے لیے مکان نہیں ہے تو وہ چندہ کر کے مکان بنا کر پڑوسیوں کو دیں گے۔ اگر ہمارا پڑوسی کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے، یا مکتب میں پڑھنے والے بچے اور ان کے لیے کپڑوں کا بندوبست کریں گے، وہ یہی نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے کہ سکھ ہے، وہ یہی دیکھیں گے یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، جیسے میں اللہ کا بندہ ہوں یہ میرا سیجاری بھی اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یا ان کے اوپر دیا آئیں گے، ان کو رحم آئیں گا ان کو جب یہ مکتب کے اندر آئیں گے، مکتب کی تعلیم حاصل کریں گے، مدرسوں کے اندر پڑھیں گے، تو ان کے دل کے اندر رحم آئے گا، دیا آئے گی۔ اللہ نے دین کی تعلیم میں ایسا پریم اور محبت رکھا ہے، ایسی ہے تو نیک نیت بھی رکھی ہے کہ دنیا کی کسی تعلیم کے اندر آپ کو یہ میسج اور یہ پیغام نہیں ملے گا جو یہ دین کے اور مدرسوں کی مکتب کی تعلیم کے اندر اللہ نے سارے عالم کے لیے، ساری مخلوق کے لیے، دھرتی پر بسنے والی ایک ایک مخلوق کے لیے اللہ نے جو یہ مکاتب کے ذریعے سے، مدارس کے ذریعے سے جو امن اور شانتی کے گڑھے ہیں، سکون اور عافیت کے گڑھے ہیں، یہ پیغام ان مکاتب سے دیا ہے کہ ماں جنت کی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے 20 کا دروازہ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو، یہ ان مکاتب کے اندر تعلیم اور تربیت کی جاتی ہے۔ اس لیے ہو چکا ہے کافی۔
तमाम जवानों से भी और माँ बहनों से भी और इन बच्चों से भी गुजारिश है, अपने आप को व्हाट्सएप मोबाइल से दूर रखिए, इंटरनेट से दूर रखिए, फेसबुक से दूर रखिए, अपने निगाह की हिफाजत कीजिए, अपने कानों की हिफाजत कीजिए, अपनी जबान की हिफाजत कीजिए, अपने हाथ और पैर की हिफाजत कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की जमानत दी है जबान की हिफाजत करने पर। इससे झूठ मत बोलो, गीबत मत करो, किसी को गाली मत दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं यज़मन ली मा बैन लहयैहि अज़मन लहु बिल जन्ना, जो मुझे अपनी जबान की हिफाजत की गारंटी देगा, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूँ। कितनी बड़ी चीज है। इसलिए अपने आप की हिफाजत कीजिए, मकतब में पाबंदी से आइए। कुरान जिस तरह आप मकतब में पाबंदी के साथ पढ़ते, आप घर पर बैठो, कुरान खोलो, अपने अब्बा को सुनाओ, दादा को सुनाओ, दादी को सुनाओ, घर में जो हमारी माँ बहनें उनको सुनाओ, जिनको नहीं आता उनको बिठाओ कि मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे पढ़िए। एक माहौल बनाओ। सिर्फ ये नहीं कि मकतब में आगे पढ़ लिए मोकले हो गए, नहीं। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि घर के ऊपर अपने बच्चे जब मकतब से आए तो उनसे पूछो, बेटे आज मौलाना ने क्या पढ़ाए, मकतब में क्या पढ़ कर आए, जरा हमको सुनाओ, हमें पढ़कर बताओ। आपको खाना खाने की दुआ सिखलाई गई, आप दस्तर पे उस वक्त तक खाना मत खाओ जब तक कि अपने मकतब में से आने वाले बच्चे से ये ना कहो कि बेटा मकतब में खाने की दुआएं आपको सिखलाई गई, आप खाना खाने की दुआ पढ़ाइए, हम आपके साथ पढ़ते उसके बाद खाना शुरू करेंगे। आप घर में आ रहे हैं, घर में आने की दुआ क्या है, घर में आने की दुआ पढ़कर आओ। हम आपको बताओ घर में आए तो क्या करें, बैतुल खला में आप जा रहे हैं किस तरह जाया जाए, बैतुल खला में जाने की दुआ, आदाब, ये सारी चीजें आपको सिखलाई गई। आप घर पर अपने घर में सिखलाइए, माँ को सिखलाइए, दादा को सिखलाइए, दादी जान को सिखलाइए, अपने घर के हर छोटे बड़ों को सिखलाइए। और जवानों से बुजुर्गों से गुजारिश है कि अपना ताल्लुक इन उलमा से रखिए, मस्जिदों से अपने आप को जोड़े रखिए, मकातिब से अपने आप को जोड़े रखिए, मदारिस से अपने आप को जोड़े रखिए। ये हमारे ईमान, आमाल, अकाइद, दुनिया, कब्र, जन्नत की हिफाजत के गारंटर है। ये हमारे ईमान की हिफाजत की छावनियां हैं, ये मकातिब हमारे ईमान की हिफाजत की छावनियां हैं। इसके नीचे आप आएंगे, हमारे सारे जवान भी, बूढ़े भी, मर्द भी, औरतें भी, सारा समाज, सारा सोसाइटी, सारा मुल्क जो है हर तरह की फितनों से महफूज रहेगा, बुराइयों से महफूज रहेगा, मुसीबतों से महफूज रहेगा, अल्लाह के अजाब से महफूज रहेगा। हम अगर चाहते हैं अल्लाह के अजाब से बचना तो हम अपनी मस्जिदों को आबाद करें, मकातिब को आबाद करें, मदारिस को आबाद करें, उलमा की कदर करें, उलमा के पूछे बगैर हम अपना दुनियावी काम हो चाहे दीनी काम हो, उलमा से तहकीक किए बगैर मत करो, वरना आप दुनिया में भी फंस जाएंगे, आखिरत में भी फंस जाएंगे। इसलिए हाथ जोड़कर गुजारिश है तमाम लोगों से कि अपने मकातिब की कदर करो। जिस तरह आप एहतिमाम के साथ इन बच्चों के प्रोग्राम को सुनने के लिए आए, उसी एहतिमाम के साथ आप घरों पर भी इन बच्चों के ऊपर तवज्जो दीजिए। देंगे भाई सब? अल्लाह ताला हम सबको बेइंतहा कबूल फरमाए। जिन लोगों ने तो बच्चों के लिए इनामात का बंदोबस्त किया, उलमा की तो तनख्वाहों का बंदोबस्त किया, और जिन लोगों ने भी इन मकतब में पढ़ने वाले बच्चों के भेजने का एहतिमाम किया और सुनने के लिए जितने लोग आए हैं, माँ बहनें आए हैं, अल्लाह उन सबको दुनिया और आखिरत में चैन, सुकून, राहत, आफियत वाली जिंदगी नसीब फरमाए और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इस मकतब को पूरे मुल्क के लिए अमन, अमान और शांति का जरिया बनाए। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रह और दीगर मुकद्दस मुकामात की जियारत का भरोसेमंद मरकज। हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें।